السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 47واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے کے بارے میں حکم۔ مختصراً، اللہ، قرآن مجید اور رسول کا استہزاء، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ان کی اتباع، ان کو قبول کرنا اور ان کی تعظیم کرنا بھی توحید کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، ان کی مخالفت اور ان کی تعظیم کے منافی ہے۔ اس لیے یہ عمل بہت بڑا کفر ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ دلیل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 65 کو ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری دل لگی کے لیے اللہ تعالی، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65۔ یہ آیت نص ہے کہ اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے استہزاء کرنا کفر ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہے، اگرچہ وہ یہ عذر ہی پیش کیوں نہ کرے کہ میں تو دل لگی اور ہنسی مذاق کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے برعکس اہل توحید کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا قرآن مجید سے استہزاء نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہم اللہ سے مختلف الفاظ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نے کہا، ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے۔ اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے قرہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے، میں تیری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ عوف رضی اللہ تعالی عنہ بتانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مگر ان کے آنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی۔ وہ منافق بھی آپ کی خدمت میں معذرت کے لیے آ پہنچا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت ہلکی کر سکیں اور بوریت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا اللہ تعالی اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف التفات فرما رہے تھے، نہ اس پر کچھ مزید فرما رہے تھے۔ اس باب سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس باب سے ایک عظیم مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ نمبر 2، اس آیت کی تفسیر سے، یعنی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 65 کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو وہ کافر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے اخلاص اور چغلی کے درمیان فرق بھی واضح ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق بھی واضح ہوا۔ نمبر 5، اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، موحد بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک، بدعت و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔